بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج بات ہوگی تین حافظوں کی، حافظ سعید، حافظ گل بہادر اور آرمی چیف جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے بیان کے حوالے سے، فیک نیوز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، غلط خبریں اور غلط خبروں کا مقصد۔ اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ وفاقی وزارت داخلہ نے کہا ہے۔ انتخابی اتحاد کا کیا بنا؟ خیبر پختونخوا میں جو ایک طواف پہ طواف کیے جا رہے تھے مفتی محمود مرکز کے، اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، اس حوالے سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ مقصد کیا ہے فیک نیوز کا، غلط خبروں کا؟ آج سوشل میڈیا پر سارا دن یہ خبر گردش کرتی رہی کہ افغانستان کے صوبہ خوست میں، جو شمالی وزیرستان کے بہت قریب واقع ہے، یہاں پر ایک حملہ ہوا، ایک آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا، جس میں ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر گروپ کے سربراہ حافظ گل بہادر مارے گئے۔ اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی، سارا دن ہم اس خبر کے پیچھے لگے رہے، لیکن کسی بھی ذریعے نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی، اور تمام ذرائع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ خبر درست نہیں ہے، یہ خبر ٹھیک نہیں ہے۔ اگست میں بھی اس طرح کی ایک خبر حافظ گل بہادر کے حوالے سے چلائی گئی تھی، سوشل میڈیا پر بڑی گرم تھی، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ غلط خبر تھی۔ اور آج جو حافظ گل بہادر کے مارے جانے کے حوالے سے خبر ہے، اور یہ بھی ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس بم دھماکے میں، اس بم حملے میں ان کے 4 ساتھی بھی مارے گئے ہیں۔ اس خبر کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ پچھلے ولاگس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی چیف کے امریکہ سے ان کی واپسی کا انتظار ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے تو پاکستان مختلف آپشنز پر غور کر سکتا ہے۔ وہ آپشنز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ چونکہ ٹی ٹی پی کی حوالگی کے مطالبے کے اوپر افغان حکومت سرمہری کا مظاہرہ کر رہی ہے، رسپانس نہیں کر رہی پاکستان کے مطالبے کے حوالے سے، اور پھر پاکستان نے رد عمل میں غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا شروع کیا، افغان کشیدگی بڑھی اور بڑھتی چلی گئی، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ کوئی مثالی تعلقات نہیں ہیں، بہت خراب حد تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آپشنز پاکستان کے حوالے سے یہ ڈسکس کیے جاتے رہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے، پاکستان ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں، جو کمانڈرز ہیں، ان کو مارنے کے لیے ٹارگٹ کلنگ بھی کر سکتا ہے، فضائی کارروائی بھی کر سکتا ہے، ڈرون حملوں کی مدد بھی لے سکتا ہے۔ اب ایک غلط خبر چلائی گئی جس کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات کو مزید خراب کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس خبر کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ اگر بیک ڈور کوئی رابطے ہیں، اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا افغان حکومت کے مابین شخصیات کے ذریعے، کچھ ذرائع کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت ہو، معاملات کو درست سمت لے جایا جائے، تعلقات کو بحال کیا جائے، کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان اس طریقے سے سختی نہیں کر رہا افغان مہاجرین کے حوالے سے، جس طرح شروع میں پکڑ دکڑ اور سختی کی خبریں آتی رہیں، اب وہ خبریں نہیں آ رہی ہیں، اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت ملی افغان حکومت کی جانب سے کہ آپ آئیں اور یہاں پر آ کے معاملات کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ پاکستان جو الزام لگا رہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اور آپ یہاں پہ حقائق جاننے کے بعد واپس پاکستان جا کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح آپ سوچتے ہیں افغانستان کے یا افغان حکومت کے حوالے سے۔ بہرحال یہ تو تب ہوگا جب مولانا فضل الرحمان افغانستان جائیں گے۔ اب اس خبر کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان ایک الزام لگاتا رہا افغانستان کے حوالے سے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان میں موجود ہیں، اور اس کے باقاعدہ شواہد بھی فراہم کیے گئے، افغان حکومت کو ثبوت فراہم کیے گئے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے سرحد پار سے حملے کیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، چترال کے واقعات، تورخم کے وہ تو خیر افغان فورسز کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، چترال کے واقعات آپ دیکھ لیں، پھر ڈیر اسماعیل خان 12 دسمبر کو جو ایک واقعہ ہوا، بڑا واقعہ تھا، اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ بکا خیل کے علاقے میں، بنو کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک حملہ ہوا، 3 یا 4 اس میں افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے، فورسز کے لوگ بھی اس میں شامل تھے، راہگیر بھی شامل تھے،
تو اس کے بعد پاکستان نے افغان ناظم الامور کو طلب کیا تھا، اس حملے کے اوپر احتجاج کیا تھا، کیونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ اس میں بھی ایک افغان شہری جو ہے وہ ملوث تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں کہا گیا کہ جی اس حملے کی منصوبہ بندی جو ہے یہ حافظ گل بہادر گروپ نے کی تھی، ٹی ٹی پی کے، اور افغانستان کی حکومت سے تقریباً 1 مہینے کے پہلے کی یہ بات ہے کہ حافظ گل بہادر کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا پاکستان نے افغانستان سے۔ اب حافظ گل بہادر کی حوالگی کا مطالبہ اور اس کے 1 مہینے بعد اس خبر کا سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا، یہ بتاتا ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو مزید بگاڑ کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس خبر کی تصدیق تو نہیں ہو رہی، اور میرے جو ذرائع ہیں مختلف جو میں نے استعمال کیے ہیں ان کے مطابق ایسا کوئی واقعہ خوست میں ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ واقعہ ہو، کوئی دھماکہ ہو، کوئی حملہ ہو، اس میں 4-5 لوگ مارے جائیں، اور پھر ان 4-5 لوگوں میں سے کہا جائے کہ جی ان میں ایک حافظ گل بہادر بھی تھے، تو تب بھی کوئی شک کی بات بیچ میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ آج کی تاریخ میں خوست کے اندر ہوا ہی نہیں ہے، اور اگست میں بھی اسی قسم کی خبر اور اسی تعداد کے حوالے سے کہ جی حافظ گل بہادر اپنے 4 ساتھیوں کے ہمراہ IED حملے میں مارے گئے، یہ اگست میں بھی اسی طرح کی خبر اور آج بھی اسی طرح کی خبر۔ تو ان خبروں کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ غلط فہمیاں پھیلائیں، آپ سنسنی خیزی پیدا کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے، اچھا اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے جو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں وہاں پر جو تصویریں چلائی جا رہی ہیں حافظ گل بہادر کی، یہ 2 تصویریں چلائی جا رہی ہیں، یہ فیک تصویریں ہیں، یہ حافظ گل بہادر کی تصویریں نہیں ہیں۔ ایک تصویر جو چلائی جا رہی ہے وہ ملا نذیر کی ہے، اور ایک تصویر جو ذرا بلر قسم کی تصویر ہے، اس میں بالکل نہیں پہچانا جا رہا ہے کہ یہ شخص کون ہے، لیکن اتنا یہ تصدیق ہوئی ہے کہ یہ حافظ گل بہادر کی تصویر نہیں ہے، جعلی تصویر بھی اس خبر کے ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ اب لوگوں نے طرح طرح کے پھر اس پہ تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیے کہ اگر اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے کہ اگر واقعی کوئی حملہ ہوا ہے، اگر واقعی حافظ گل بہادر کو مارا گیا ہے، تو پاکستان کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ اب افغان حکومت یہ نہیں مان رہی ہے، افغان حکومت انکاری ہے۔ اگر یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر افغان حکومت اس واقعے کو چھپائے گی، اس خبر کو چھپائے گی، کیونکہ اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حافظ گل بہادر کو افغانستان میں خوست کے اندر مارا گیا ہے تو پھر افغان دعوے کی بھی نفی ہوتی ہے، کہ وہ پھر جھوٹے ثابت ہوں گے اپنے اس دعوے میں کہ جی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حقانی نیٹ ورک کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے حافظ گل بہادر کو۔ حافظ گل بہادر نے معاہدے بھی کیے پاکستانی فورسز کے اوپر حملوں کے حوالے سے، آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں مختلف معاہدے ہوئے، گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک جو اصطلاح ہے وہ بھی سامنے آئی، یہ اصطلاحات جو ہیں کافی میڈیا میں استعمال کی گئیں کہ وہ طالبان جو حملے نہیں کرتے پاکستانی فورسز کے اوپر وہ گڈ طالبان ہیں، پبلک مقامات میں جو حملے نہیں کرتے وہ گڈ طالبان ہیں، اور جو دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں، جو عام لوگوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں، فورسز کو بھی نشانہ بناتے ہیں، وہ بیڈ طالبان ہیں، یا وہ گڈ طالبان ہیں جو افغانستان میں غیر ملکی فوجوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور جو پاکستان میں لڑتے ہیں وہ بیڈ طالبان ہیں۔ تو یہ مختلف تشریحات ہیں گڈ اور بیڈ طالبان کی۔ تو یہ حقانی نیٹ ورک کے بہت قریب اس لیے بھی سمجھے جاتے تھے کہ ایک تو شمالی وزیرستان خوست کے بالکل متصل ہے، بیچ میں غلام خان کا بارڈر ہے، سرحد ہے، اور یہاں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ کے جو جنگجو ہیں وہ افغانستان جا کر غیر ملکی افواج کے خلاف بھی انہوں نے لڑا ہے، امریکہ کے خلاف بھی لڑا ہے، اور حقانی نیٹ ورک کے طالبان کے ساتھ مل کر لڑا ہے۔ یہ اس کمانڈر کی اس کا پس منظر تھا حافظ گل بہادر کا۔ اب انتظار ہے اس چیز کا کہ اس کی واضح کوئی تردید سامنے آئے یا تصدیق سامنے آئے، لیکن فی الحال ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان اور ایمل ولی خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ کہا ہے وفاقی وزارت داخلہ نے، اور ایک باقاعدہ ایک لیٹر بھی جاری کیا ہے، ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے، اور تمام حکومتوں سے
वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों से, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमतों से ये कहा गया है कि जी इनकी ऐसी शख्सियात जिनको थ्रेट्स हैं, जिनको धमकियाँ मिल रही हैं, जिनकी जान को ख़तरा है, उनको सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। मौलाना फजल रहमान पर पहले भी हमले होते रहे हैं। बाजोड़ का एक बड़ा हमला हुआ जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की थी, और एमल वली ख़ान अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। अवामी नेशनल पार्टी के साथ माजी में क्या हुआ, माजी के इलेक्शनों में क्या हुआ, एक बार फिर इलेक्शन का माहौल है और इसमें फिर इस किस्म की खबरें दोबारा से फैलाई जा रही हैं, और जिनका मकसद ये है कि जी कुछ जमातों को, कुछ सियासतदानों को महदूद किया जाए। एमल वली ख़ान ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि जी एक बार फिर हमें इस किस्म के लेटर जो हैं या थ्रेट अलर्ट्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। पिछले इलेक्शंस में ये हुआ कि ये बाकायदा अवामी नेशनल पार्टी कहती रही कि जी हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तो हकीमुल्लाह महसूद हैं। जब हकीमुल्लाह महसूद ज़िंदा हुआ करते थे तो बाकायदा इनको धमकियाँ मिलती थीं, बाकायदा अवामी नेशनल पार्टी के लोगों पर हमले हुए, ख़ुदकुश हमले हुए। इनमें बहुत नामी गिरामी इनके लीडर्स, इनके कारकुनों ने जाम शहादत नोश किया। मौलाना फजल रहमान पर हमले हुए, JUI के कारकुनों पर हमले हुए, JUI से वाबस्ता उलमाए कराम को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। अब ये क्या हो रहा है? एक तरफ अगर आप देखें PTI जो है वो अदालतों में है, इलेक्शन कमीशन में है, बल्ले के निशान के हवाले से बात हो रही है। जनवरी का पहला या दूसरा हफ्ता जो है काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है बल्ले के निशान के हवाले से। और जिस तरह कल मैंने आपको बताया था कि ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने अबूरी रिलीफ़ दिया है PTI को, इस हवाले से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया था शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजल रहमान ने, मरीम नवाज़ ने, आफ्ताब शिरपा ने, अवामी नेशनल पार्टी ने। तो अब आज अगर आप सोशल मीडिया देखें तो एक दूसरा किस्म का तासुर फैलाया जा रहा है। और कल मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि जिस तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं PTI के ख़िलाफ़, ये तासुर है कि जी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन असल में PTI को दोबारा से उभारा जा रहा है, दोबारा से सामने लाया जा रहा है। ये एक ख़दशा है और ये तासुर फैलाया जा रहा है कि जी क्या PTI की डील हो गई है, क्या PTI को बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो इंतखाबी इत्तेहाद की बातें चल रही थी ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जब मुस्लिम लीग नून ने और JUI ने फ़ैसला किया कि जी हम इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे, तो इसमें मुज़ाकरात के कई अदवार हुए। ये मुज़ाकरात के जो कई अदवार हैं ये नाकामी से दो चार हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब में हिस्सा मांग रही थी और कहा यह जा रहा है कि अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांग रही थी। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ये समझ रही थी कि जी जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा में अपने जुस्से से ज़्यादा हिस्सा मांग रही है। हालांकि ये इल्ज़ाम फिर जमीयत उलमा इस्लाम ने भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगाया कि जी मुस्लिम लीग नून की इतनी हैसियत नहीं है जितना वो सीटें मांग रही है। यही इल्ज़ाम फिर एक दूसरे पर लगता रहा। अवामी नेशनल पार्टी ज़्यादा सीटें मांगती रही, JUI ज़्यादा सीटें देने के हक़ में नहीं थी। उम्मीदें कौमी वतन पार्टी को भी थीं, उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थीं, लेकिन ये बातें जो हैं ये बीच में रह गई हैं। लगता ये है कि आने वाले दिनों में खैर मौलाना फजल रहमान तो अपने साहिबजादे की शादी में भी मसरूफ़ थे, ये मसरूफ़ियत भी उनकी ख़त्म हो गई है। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जिन इलेक्टेबल्स को अपनी जमात में शामिल किया है, जिन शख्सियात को शामिल किया है, और जिन जिन अज़ला में एक तो माजी में भी कहा जाता रहा, पिछले इलेक्शंस में भी कहा जाता रहा, और आज तक जिन अज़ला के हवाले से, जिन रीजन्स के या डिवीजन्स के हवाले से कहा जाता रहा है कि जी ये इलाके जो हैं ये जमीयत उलमा इस्लाम का गढ़ हैं, तो वहाँ पर तो कोई समझौता मौलाना फजल रहमान नहीं करेंगे। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कोई वो किसी दूसरी जमात को हिस्सा देने के हक़ में नहीं होंगे। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के निचली सतह के कारकुन जो हैं वो भी ख़ासे इज़्तिराब में थे कि कहाँ कहाँ पर अब दोबारा से अवामी नेशनल पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, और फिर इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़ियों का भी ख़दशा होता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब एक उम्मीदवार ने बहुत सारी तैयारी की होती है और उसको अचानक से बता दिया जाता है कि जी हमारी तो फ़लाँ जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट हो गई है, तो अब आप पीछे हट जाएं और सपोर्ट करें। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब सियासी जमातों के अंदर शमूलियतें होती हैं तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर होती हैं, और ज़्यादातर शमूलियतें इस यकीन दहानी के साथ होती हैं, इस श्योरिटी के साथ होती है कि टिकट मिलेगा, टिकट दिया जाएगा। और अगर टिकट की यकीन दहानी नहीं होती तो फिर कोई इलेक्टेबल जो शख्सियात हैं वो फिर शामिल भी नहीं होती सियासी जमातों में। तो आप खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम ने जिन शख्सियात को शामिल किया है तो
ان شخصیات یا ان حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کی پوزیشن کی بنیاد پر یہ تجزیہ کیا جاتا ہے کہ جی آنے والے دور میں یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ نشستیں لینے والی جماعت بن جائے. اب بیچ میں مسلم لیگ نون حصہ چاہتی ہے, بیچ میں پیپلز پارٹی بھی حصہ چاہتی ہے, خصوصاً پشاور بہت زیادہ ان مذاکرات میں ڈسکس ہوا. جو قائدین ہیں مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان, امیر حیدر خان ہوتی, ایمل ولی خان, اسی طرح ظاہر علی شاہ, محمد علی شاہ باچا جو صوبائی صدر ہیں پیپلز پارٹی کے, امیر مقام, آفتاب شیرپا ہو, تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے حلقے ڈسکس ہوئے کہ یہاں پر مطلب ان شخصیات کو موقع دیا جائے گا, ان شخصیات کے مقابلے میں کسی کو امیدوار نہیں بنایا جائے گا. تو یہ باتیں اگر ختم ہو گئی ہیں, انتخابی اتحاد کا اگر چانس ختم ہو گیا ہے, اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات بیچ میں رہ گئے ہیں, اگر اس حوالے سے مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو سکے, تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں وہ تنہا پرواز کریں گی, سولو فلائٹ لیں گی. اور سولو فلائٹ میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. بلے کا نشان بھی اس حوالے سے بھی فیصلہ نہیں ہوا. پی ٹی آئی بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں موجود ہے, اس کا سپورٹر موجود ہے, اس کا ووٹر موجود ہے, اس کا ووٹر انتظار میں ہے کہ کب الیکشن ہوں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. مولانا فضل الرحمان فراغت کے بعد اس معاملے کو سنجیدہ لیتے ہیں نہیں لیتے. باقی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے جو مطالبات انہوں نے رکھے ہیں زیادہ نشستوں کے حوالے سے, وہ پیچھے یہ سیاسی جماعتیں ہٹتی ہیں یا پھر کودتی ہیں اس میدان میں. اگر اس میدان میں وہ کودتی ہیں تو پھر بڑا دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. پرویز خٹک کی جماعت کو بھی بڑی امیدیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تقریباً 25 سے 35 نشستوں تو وہ حاصل کریں. 25 اور 35 نشستیں جو ہیں یہ بہت مشکل لگ رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 25 یعنی 2 اور 5, 2 جمع 5 7 نشستیں, یا 35 3 جمع 5 8 نشستیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے پرویز خٹک صاحب کی جماعت کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور جس طریقے سے ان کو یقین دہانیاں دی جا رہی ہیں اور جس حوالے سے ان کے حوالے سے جس طریقے سے ایک تاثر بنتا جا رہا ہے, اور جس طریقے سے پی ٹی آئی پی پر ایک چھاپ اسٹیبلشمنٹ کی لگی ہے, اس چھاپ سے پرویز خٹک کیسے جان چھڑاتے ہیں اور اس سارے معاملے کے حوالے سے کیا صورتحال سامنے آتی ہے. میں ایک جو فیک نیوز کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا, اور میں نے آپ کو حافظ سعید, حافظ گل بہادر اور جنرل حافظ سید عاصم منیر کے حوالے سے شروع میں بتایا تھا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہر قسم کے مافیا کی قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے. سوشل میڈیا پر ہیجان, مایوسی اور افراتفری کا ماحول پیدا کر کے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں افواہیں اور منفی باتیں بتائی جا رہی ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں, ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان. یہ محض اتفاق نہیں ہے. تو یہ انہوں نے فیک نیوز کے حوالے سے کہا, جعلی خبروں کے حوالے سے کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ تاثر بالکل بھی غلط ہے کہ ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے, جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے. اور دوسری خبر جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان حوالگی کا کوئی 2 طرفہ معاہدہ نہیں ہے. اس خبر کا پس منظر یہ ہے کہ بھارت نے مطالبہ کیا تھا پاکستان سے کہ حافظ سعید کو اس کے حوالے کیا جائے. دفتر خارجہ نے بھارت کی جانب سے حافظ سعید کی حوالگی کی درخواست موصول ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حوالگی کا کوئی 2 طرفہ معاہدہ نہیں ہے. یہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کو بھارتی حکام کی جانب سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے جس میں نام نہاد منی لانڈرنگ کیس میں حافظ سعید کی حوالگی کی درخواست کی گئی ہے. تاہم انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حوالگی کا کوئی 2 طرفہ معاہدہ موجود نہیں ہے. بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ ان کے ملک نے پاکستان سے باضابطہ طور پر درخواست کی ہے کہ حافظ سعید کو 2008 کے ممبئی حملوں میں ملوث ہونے کے شبوں میں ٹرائل کے لیے بھارت کے حوالے کیا جائے. یہ حافظ سعید صاحب کے حوالے سے خبر تھی. انٹرنیشنل ایک چونکہ خبر ہے, اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ان تعلقات میں ہمیشہ اس شخصیت کا بھی ذکر آتا ہے جس کا نام حافظ سعید ہے. یہ آج تک کی اپڈیٹس تھیں. اور افغانستان
کا معاملہ چونکہ بیچ میں ہم افغان مہاجرین کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتے، وہ کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ خوست اور افغانستان کے اندر ہی جو ایک حافظ گل بہادر کے حوالے سے خبر چل رہی ہے، جن کا ذرائع نے کہا ہے کہ جی یہ خبر درست نہیں ہے، وہ بھی آپ کو بتایا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔